رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر. تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو پھر غیبت سے رک جاؤ. غیبت کرنے سے، کسی بھائی کی غیبت کرنے سے، گلہ کرنے سے رک جاؤ. نہیں تو جو گلہ کریں گے، جو غیبت کریں گے، تو پھر اس کا یہ انجام ہوگا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا سمجھ لے گوشت کھا رہا ہے. اللہ اکبر. غیبت کرنا اتنا بڑا سنگین جرم ہے جو آج کل ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ چار یاروں میں بیٹھ کر کسی دوست کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تو یہ بڑا سنگین جرم ہے. سنیے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، فرماتے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. میرے کریم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی عزت بھی حرام کر دی گئی ہے. یعنی اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، عزت نہ اچھالے، غیبت نہ کرے، مال نہ کھائے. اور یہ رب تعالی، یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کا خون بھی نہ کرے. قتل بھی حرام، اس کا مال بھی حرام ہے. دوسرے بھائی کا مال کھانا بھی حرام، قتل کرنا بھی حرام، عزت پر ہاتھ ڈالنا بھی حرام. یہ تینوں چیزیں میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام نے گنوا دی ہیں. غیبت بڑا گناہ ہے، اللہ معاف کرے. دیکھیں غیبت کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ غیبت ہے کیا. ہمیں کیسے پتا کہ ہم کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہیں؟ تو یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا گیا. محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، ہل تدرون ما الغیبۃ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ یہ میرے محبوب نے خود سوال کیا صحابہ سے، ہل تدرون، کیا تم جانتے ہو ما الغیبۃ، غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہا صرف اللہ اعلم، نہیں، اللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے اپنے یار کو بھی علم عطا فرما رکھا ہے کہ رسول بھی بہتر جانتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. ہر بات میں یہ فرماتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے بھائیو، میرے کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، میرے محبوب نے فرمایا تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرے. تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو اس کو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں. ابھی میں نے مثال کے طور پہ زین العابدین کا ذکر کیا، وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے زیادتی کر دی میرے ساتھ، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، تو یہ غیبت ہوگی. اس کے پیٹھ پیچھے یا یہ موجود ہے، یہ غیبت ہے. اور آگے پھر سنیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بات اس میں موجود ہو
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بجا فرمایا، سچ فرمایا، لیکن یا رسول اللہ اب اس میں کوئی خامی موجود ہے، مثلا مجھ میں کوئی خامی ہے اور واقعی ہے، تو کسی کو پتہ بھی ہے کہ اس میں فلاں میں یہ خامی ہے، تو یا رسول اللہ جب اس کے اندر خامی ہے تو بیان کرنا تو کوئی عیب نہیں ہے۔ سنے میرے کریم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس شخص میں ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، ہاں برائی موجود ہے اس میں، لیکن بھرے مجمع میں تم نے یہ بات کی ہے، تو حالانکہ وہ اس میں بات پائی جاتی ہے، لیکن میرے قریب نے فرمایا پھر بھی اجازت نہیں تم کو کہ اس بھائی کی غیبت کرو یا اس بھائی کو اس عیب کو اچھالو، تو میرے محبوب نے فرمایا نہیں تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور ہاں اگر اس میں وہ بات نہیں تھی تم نے بھرے مجمع میں کی، تو میرے قریب نے فرمایا تم نے اس کو تہمت لگائی ہے، تم نے اس میں کیا لگائی؟ تہمت لگائی۔ ہاں اگر کوئی عیب ہے بھی صحیح تو تجھے کیا ہے چھپا لے، اس بھائی کا اگر تجھے عیب پتا بھی ہے تو تو چھپا لے، اگر تو میدان میں اترے گا لوگوں کے سامنے عزت کے ہاتھ ڈالے گا تو میرے محبوب نے فرمایا یہ غیبت کی اس بھائی کی تو نے اس راز کو تو نے فاش کر دیا، تو یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا۔ اگر کوئی بندہ کس سے زنا ہو جائے اللہ پناہ دے یہ بھی بڑا قبیح ہے، اگر توبہ کر لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، میرے محبوب نے فرمایا غیبت اتنی گندی چیز ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی جا رہی ہے تو پھر اللہ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے کریم نے فرمایا اگر غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس سے معافی نہ لے لے، کہ جس بھائی کی اس نے غیبت کی ہے بھرے مجمع میں اس کو بے عزتہ کیا، اس کی عزت کو اچھالا ہے، حالانکہ وہ اس میں عیب تھا، لیکن ہمیں کوئی اللہ پاک نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ کسی کے عیب کو اچھالو، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ جب اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہے تو تم کون ہو اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے؟ تو یہ میرے محبوب نے فرمایا زنا سے بدتر فعل ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آگے میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آج کل چند دوست بیٹھتے ہیں نا اللہ پناہ دے، وہ ایک دوسرے کی غیبت شروع کرتے ہیں، فلاں دوست جو نہیں موجود اس کی غیبت، فلاں رشتہ دار کی غیبت، فلاں دوست کی غیبت، فلاں بندے کی غیبت، فلاں استاذ کی غیبت، فلاں جو بھی معاشرے میں آج کل کا ہے سسٹم۔ تو میرے پیارے بھائی سنیں، میرے کریم نے فرمایا غیبت کرنے والا اپنے ناخن سے، اپنے ناخنوں سے قیامت کے دن اپنا چہرہ نوچے گا، اللہ اپنا چہرہ اپنا جسم، قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کو سزا دے گا کہ فلاں بندے کی تو نے غیبت کی، فلاں بندے کی تو نے عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، تو پھر آج تیری سزا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ چھیلے گا اور نوچے گا۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے یہ بندے پر سزا رکھی ہے۔ تو میرے کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا، حدیث پاک ہے، معراج کی رات آپ تشریف فرما ہو گئے، جب جا رہے تھے تو بیچ میں ایسے لوگ آئے، آپ ایسی قوم کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی چہرے کو ناخنوں سے چیر رہی تھی اور نوچ رہی تھی، تو جبریل امین سے میرے محبوب نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو عرض کر لیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، عیب جاری کرتے تھے، ان کو بھرے مجمع میں ذلیل کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں خود اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہو جائے گی، حالانکہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گی۔ ایک تو گناہ کر کے بندہ شرمندہ ہوتا ہے،
بندہ توبہ کر لیتا ہے، نہیں تو اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑی نحوست ہے۔ جب بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے، جب بندے کا دل میلا ہو جاتا ہے، دیکھیں گناہ کرنے سے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، جب تک معافی نہیں اللہ سے لیتا، طلب کرتا، تو وہ دل میلا رہتا ہے۔ تو حتیٰ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے گناہ کر کر کے وہ دل پر پردہ آ جاتا ہے، سیاہ پردہ بن جاتا ہے۔ تو جب وہ پھر یہ سیاہ پردہ بن گیا تو پھر وہ بندہ پتہ ہے کیا سوچے گا، حدیثوں میں ہے، وہ سوچے گا میں تو بڑا گناہ گار ہوں یار، اب کیا نمازیں پڑھنی ہے، کیا روزے رکھنے ہیں، ویسے ہی گناہ کرتا ہوں۔ اب وہ ایسی باتیں شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا کہ بھائی مسجد میں جا کر کیا کرے گا، لیکن نہیں، رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تک تو زندہ ہے، موقع مل جائے تو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں اللہ ہوں، میں کریم ہوں، تجھے بخش دوں گا۔ لیکن پیارے بھائیوں یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ، جب تک وہ بندہ نہیں بخشتا جس کی غیبت کی گئی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو، غیبت کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا۔ اس چیز سے ہم باز آ جائیں، یہ بڑی اب ہمارے اندر باتیں پائی جاتی، غیبت، گلا، چغلی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی ناپسند تھی۔ اور آگے سنیں، میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی اچھی بات بتائیں جس سے مجھے نفع پہنچے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیکی میں سے کسی بات کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ نیکی میں اگر تم نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑنا اور اس کو حقیر مت جاننا۔ میرے کریم نے مثال دی، آپ نے فرمایا اگرچہ اپنے ڈول میں سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالو، اس نیکی کو بھی حقیر مت جاننا۔ اگرچہ کسی سے ہنس کے بات کرنا، اس ہنس کے بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی سے اخلاق سے بات کرنا، ملنا جلنا، ایسے ملنا کہ بندہ خوش ہو جائے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہنس کے کسی سے ملنا، اس کو بھی حقیر مت جاننا، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گھر گھر کے اندر دیکھیں غیبت ہے، باپ بیٹے کی کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے، ماں بیٹی کی کرتی ہے، استاد شاگرد کی، شاگرد استاد کی، یعنی یہ ایک سلسلہ ہے تو جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن خدا را دیکھیں پھر ایک مثال ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، مثال دی آپ نے، میرے محبوب کی پیاری زوجہ، مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں فرماتی ہیں میں نے صرف اتنا کہا، ایک عورت آئی میرے پاس، میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ چھوٹے قد والی ہے، بس اتنا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اللہ سے توبہ کر۔ دیکھیں یار اتنا کہہ دینا، حضور نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں میں نے پھر ایک عورت کے لیے کہا کہ اس کا دامن بڑا لمبا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پھینک دے۔ کیا مطلب کہ قائے کر۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائے کے ذریعے فرماتی جب میں نے قائے کی تو وہ گوشت کے لوتھڑے کی قائے تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے سمجھ لے بھائی مردے کا گوشت کرتا ہے، تو یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچیں گے، چہروں کو چیریں گے، وہ پھاڑیں گے اپنے جسم کو۔ آج کل ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ خدا را اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرے، اور جو غیبت کرتے ہیں ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ سنیں حدیث پاک، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نماز اور روزہ ادا کیا مگر غیبت کی تو جہنم میں جائے گا. یہ حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا ذکر کیا گیا، وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سنیں، ہم اپنی نمازوں پہ ناز نہ کریں، ہم اپنی عبادات پہ ناز نہ کریں. وہ کریم ہے، بخشے تو پھر کوئی دیر نہیں. اگر پکڑ میں آ جائے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی بڑا جرم بن جاتی ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کیا گیا، وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی، خوب روزے رکھتی تھی، کہ رمضان کے بھی روزے رکھتی تھی. ویسے نفلی بندے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی ایک نیکوکار ہوتے ہیں کہ مہینے میں 2 روزے 3 4 رکھتے ہیں، لیکن وہ عورت ایسی تھی روزے دار بھی تھی. تو میرے کریم آقا علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لیکن اپنی زبان سے یہ پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے. جب بھی عورتوں سے بات کرتی ہے یا رسول اللہ گندا بولتی ہے، فحش بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے. تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے من اہل النار، وہ جہنم والیوں میں سے ہے. اللہ، پتہ چلا جو گندا بولتا ہے یا گندا بولتی ہے، جو فحش بولتا ہے یا فحش بولتی ہے، عورت چاہے مرد، چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو، غیبت کرتی ہے کسی بہن کی، کسی ماں بیٹی کی، کسی کی بھی، جو بندہ غیبت کرتا ہے تو میرے کریم نے فرمایا ہے من اہل النار، وہ جہنم والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا نماز پھر کام کی نہیں ہے، روزہ پھر اسی کو کوئی نفع نہیں دے گا. یہاں سے نماز پڑھ کر گھر میں جا کے کسی کی غیبت کرنا، چچے کی غیبت کرنا، ماموں کی غیبت کرنا، بھائی کی غیبت کرنا، پھر بیٹی کی غیبت کرنا، بہن کی غیبت کرنا، ان پہ تہمتیں لگانا، پھر بھائی یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے. پھر یا کسی بھائی کا دل دکھانا، کسی کا مال پر قبضہ کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا. یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھو تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، پھر فکر کرو تم اپنی آخرت کی جو تم نے دل دکھایا ہے. دل ایسا ہے کہ اللہ کے عرش اعظم سے بھی مومن کا دل بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یہ مومن کا جو دل ہے وہ رب کے عرش اعظم سے بھی بڑا ہے. یہ مومن کا دل رب کا ٹھکانہ ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ڈرو اس دن سے. بھائی یہ بات ذہن میں نشین کر لیں نوجوان حضرات، خاص کر جب ماشاءاللہ جتھے میں بیٹھتے ہیں نا ایک مجمع میں، تو پھر وہ اس پہ مذاق کرتا ہے، وہ اس پہ مذاق کرتا ہے، وہ اس پہ تہمت لگاتا ہے، اس کی گلہ کرتا ہے. یہ چاہے مذاق میں ہو چاہے سیریس گناہ ہوتا ہے. اور ایک میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے کریم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا میری امت پر، وہ کیا کریں گے؟ اپنی ماں باپ پر لعنت کریں گے. اللہ بھائی، ماں باپ ایسی چیز ہے جو بڑی پیاری چیز ہے. ماں تو بڑی پیاری ہوتی ہے، باپ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہوں گے بدبخت جو اپنے ہی والدین پہ لعنت کریں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں، آخری وقت میں، وہ لوگ ایسے ہوں گے جب بیٹھیں گے نا آپس میں یا چاہے بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ گالی دیں گے. سب سے پہلے جو وہ اپنی زبان کھولیں گے وہ فحش کلام کریں گے. وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا. وہ اس کے باپ کو کہے گا، وہ بدلے میں اس کے باپ کو گالی دے گا. تو یہی تو لعنت ہے. میرے محبوب نے بھائی ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دینا یہ لعنت کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اگر کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ نفع دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ہماری جو پڑھتے ہمیں نفع دے، تو لہٰذا خیال کیا کریں غیبت سے بچے. غیبت بڑی بڑا گناہ ہے، بڑا. تو میرے محبوب آخری حدیث سنے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بزرگ ہے، یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. کہتے ہیں میرے نزدیک اگر پوچھتے ہو تو غیبت کیا چیز ہے، کہتے ہیں 100 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر غیبت 1 مرتبہ کرنا ہے. اس نے غیبت کی ایک مطلب بتائی کہ میرے نزدیک غیبت بڑی چیز ہے.
جس نے بھی غیبت کی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا جب تک وہ اس کو بھائی معاف نہیں کرے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یاد آ گئی، وہ سن لیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، ایک شخص صحابہ میں سے 2-4 شخص آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہی حدیث آ گئی، مفہوماً وہی حدیث ہے، یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، بڑی سخی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے، یتیموں کو کپڑے پہناتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے۔ تہجد نماز تو بڑی چیز ہے، سبحان اللہ، جس کو میسر ہو جائے، لیکن ہر چیز کرتی ہے۔ یا رسول اللہ جب بولتی ہے تو گندہ بولتی ہے، فحش بولتی ہے، عورتوں کو دکھاتی ہے، پاڑے والیوں کو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کوئی نفع نہیں اس کے لیے، کوئی خیر نہیں، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کوئی نمازوں میں خیر نہیں، کوئی روزوں میں خیر نہیں، کوئی ان کی نفلی عبادت میں خیر نہیں، وہ جہنم والیوں میں سے۔ اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتی، اتنی وہ نہیں ہے سخی، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، لیکن جب بولتی ہے بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، پاڑے والوں کے ساتھ، یعنی جب عورتوں سے بات کرتی ہے تو اچھا کرتی ہے اور اچھا کلام کرتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنت والیوں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا اگر عمل قبول کروانے ہیں رب کی بارگاہ میں تو پھر اچھا بولے، وقولوا للناس حسنا، رب فرماتا ہے جب بھی بات کہو تو اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اچھا بولنے والا بنا دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا